آج مجھے 2 جملے مظلوم کی تیاری کے پڑھنے ہیں۔ جب مدینے سے ودا ہوا تو حالت کیا تھی؟ سادات غیر سادات، جو شخص یہ کہتا ہے کہ بھرا مدینہ تھا، روک رہے تھے مسلمان اور حسین رکے نہیں۔ طرفین کی کتابوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، طرفین کی کتابوں کی۔ 28 رجب کو اچانک حسین نے قیام نہیں کیا، پوری رات حسین مدینے کی گلیوں میں رہے۔ ایک ایک صحابی کے دروازے میں جا کے دستک دے کے حسین نے کہا، او فلاں ابن فلاں، میں رسول کا بیٹا حسین ہوں، تیرے دروازے پہ تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تجھے یہ بھی بتانے کے لیے آیا ہوں میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ حجت تمام ہوتی نہیں، ایک ایک دروازے پہ مسلمان اپنے دروازے بند کرتے گئے۔ آدھی رات مدینے کی گلیوں میں اکیلا ہے رسول کا بیٹا۔ صبح کے قریب حسین 28 رجب کو، یہ 27 اور 28 کی درمیانی رات، ساری رات حسین ایک ایک دروازے پہ۔ 28 رجب کی صبح حسین قبر رسول میں پہنچے۔ قبر رسول پہ ایسے بیٹھے جیسے نماز تشہد میں بیٹھتا ہے، سر سے امامہ اتار کے قبر رسول کی پائیدی پہ رکھ کے کہتے ہیں، نانا قبر سے باہر نکل، تیرے پورے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں آیا۔ اب جو رونے کے لیے آئے وہ نیت کرنا اور دو آنسو مل جائیں۔ نانا تیرے بھرے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں آیا، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین کہاں جائے گا؟ فرمایا، نانا اپنا شہر بناؤں گا۔ حسین میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میری محنت بڑی لگی، میں اکیلا نہیں تھا، تیری ماں خدیجہ کی دولت تھی، تیری ماں زہرا کی دعائیں تھیں، تیرے باپ علی کی تلوار تھی، تیرے دادے ابو طالب کا روب تھا، ہم سب نے مل کے یثرب کو مدینہ کیا ہے۔ حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے، رو کے کہا، نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے میں ایسا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میری قبر پہ نہ آئے مجھے حسین نہ کہے۔ نانا میں اپنا شہر آباد کروں۔ حسین مشن بڑا مشکل ہے، اختیاری، آدم سے لے کے مجھ خاتم تک اور مجھ سے لے کے حسن تک محنت تیرے ہاتھ میں ہے۔ نانا میں اختیاری دیکھ، قبر سے باہر نکل، میں نے 40 دروازوں کو تالا لگا دیا تیرا دین بچانے کے لیے۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی بچا، نانا میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب کوشش کرنا، آنسو مانگ رہا جناب سیدہ سے۔ آواز آئی، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، رو کے کہا، نانا تو پریشان نہ ہو، مکے میں جا کے بدے احرام توڑ دوں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا، اور میرا غریب لال اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا۔ قبر رسول سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا زہرا کا غریب، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا، نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے 7 محرم میری زینب پیاسی ہوگی۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا 8 محرم میری سکینہ پیاسی ہوگی۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر محمد پہ گر گیا بطول کا لال، رو کے کہتا، نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوگا، میں اکبر کا کلیجہ دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا۔ نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا۔ آواز آئی، حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، قبر رسول کو ایسے سینے سے لگایا جیسے بچہ ماں کے گلے لگتا ہے، رو کے کہتا، نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل، نانا تیری نماز بھی بچا کے آؤں گا، تیرا دین بھی بچا کے آؤں گا۔ آواز آئی، حسین اگر تیرے سر کے بال پھر بھی دین نہ بچا۔ حسین روتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رو کے کہا، نانا جو دے سکتا تھا وہ میں نے دے دیا، اب تو بول تیرے دین کو کیا چاہیے، اب جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ ابھی قبر رسول سے آواز نہیں آئی، یا سیدوں کے صحت سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز آئی، حسین واپس آ، نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری زینب، وعدہ کر کے کربلا میں حسین دین تو بچانا، شام میں حسین تجھے میں بچانا۔ فدا ہوا قبر رسول سے زہرا کا لال، گھر میں آیا، ماں کی حویلی پہ آیا، دروازہ کھولا چاہا، دروازہ فضلی محسوس ہوا، دروازہ کھلا، سامنے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی۔ بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے حسین کا ماتھا چوم کے کہتی ہے، سچ بتا رویا کیوں ہے؟
حسین تجھے خبر نہیں کہ میں شریکت الحسین ہوں؟ حسین کوئی تو نے وعدہ اکیلے نبھانا؟ حسین میں تیرے ساتھ بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اس حجرے میں لے کے گئی جہاں جس حجرے میں قرآن کی یہ وارثہ تھا، سامنے بٹھایا بھائی کو جیسے قاری قرآن کو دیکھتا ہے۔ حسین کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں، میں شریکت الحسین ہوں۔ حسین مشن تو نے اکیلے مکمل نہیں کرنا، میں زینب تیرے ساتھ۔ حسین مجھے بتا مشکل کیا ہے؟ آواز ہے سید الشہداء کی، سیدہ محاذ دو ہیں میں اکیلا ہوں، میں کربلا میں جاؤں یا شام میں جاؤں؟ آواز ہے ایسے کر آسان محاذ تو رکھ لے، مشکل محاذ مجھے دے۔ زینب فوج ایک ہے، کیسے تقسیم ہوگی؟ بی بی رو کے کہتی چل فوج بھی میں تقسیم کرتی ہوں، میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے باپ کی بیٹی ہوں، میں فوج تقسیم کرتی ہوں۔ حسین ایسے کر، اب رونا نہ رونا تیرا مقدر ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے حسین ایسے کر لیتے ہیں، اکبر تو رکھ لے صغرا مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے ربا مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے فروا مجھے دے دے، اونا محمد تو رکھ لے مسلم کی بیٹی مجھے دے۔ ایک ایک فوج تقسیم ہوئی۔ فوج تقسیم ہونے کے بعد مولا حسین اٹھے، حجرہ چھوڑنے سے پہلے حسین پھر واپس آئے، فرمایا بنت زہرا ایک اور مشکل ہے، مشکل بلا اب جو عباس کے مرید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ مولا حسین رو کے کہا زینب عباس کو کون بتائے گا؟ اور جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو بی بی رو کے کہتی عباس میرے ذمہ آیا، رو کہتی فضا عباس کو میرے دروازے پہ بلا۔ بسم اللہ پڑھ کے فضا نے آواز دی، عباس دروازے پہ آئے۔ علی کی بیٹی نے کہا عباس، باہر سے آواز آئی جی میری آقا زادی۔ رو کے کہتی عباس تجھے پہلی اور آخری بار بتا رہی ہوں، جو میرا حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو نہیں رو سکا سر اٹھانا ادھر حسین کا قدم۔ بی بی زینب کے حجرے سے باہر آیا، مولا عباس نے سر سے عمامہ اتارا، مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا پہلے میں نے آپ کی مانی کون سی نہیں ہے، آپ نے بہن سے سفارش کیوں کر، علی کی بیٹی سے حکم کیوں کر؟ فرمایا عباس وہ مرحلہ آ گیا ہے جس کے لیے نانا نے کہا تھا حسین و منی وانا من الحسین، وہ قرضے اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ عباس ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا، عباس ہمیں وطن چھوڑنا ہوگا۔ عباس یہ ہاشمیوں کی فہرست ہے، ایک ایک دروازے پہ جا کے صدا دو، جن ہاشمیوں کی فہرست ہے انہیں کہو گھوڑوں پہ زینے باندھیں، سامان رکھے تیاری کرے ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ عباس ہاشمیوں کی فہرست لے کے مدینے میں داخل ہو گئے، یا علی کی بیٹی نے حجرے میں تیار ہونا شروع کیا۔ اب میں صرف آپ کو آج سیدہ کا نکلنا مدینہ سے، بی بی کا ودا بتاؤں گا اور صدا سے دعا لوں گا کہ جب مدینہ سے نکلی تو بی بی آباد کتنی تھی۔ علی کی بیٹی اپنے حجرے میں بیٹھ کے تیاری کر رہی ہے، یہ قافلے تیار ہو گئے، زہرا کی حویلی کے باہر اونٹوں پہ سامان رکھ دیا گیا، ہاشمی دروازے پہ پہرا بنا کے کھڑے ہو گئے۔ عباس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے منہ آسمان کی طرف کر لیا۔ حسین مولا کی آواز آئی عباس ہر کوئی آ گیا، عباس کی آواز آئی مولا ہر کوئی آ گیا، نہیں آئی ہے تو شریکت حسین نہیں آئی، نہیں آئی تو رسول کی بیٹی نہیں آئی۔ حسین گھوڑے کی زین سے اترے، گھوڑے کی زین سے اتر کے محلہ بنی ہاشم میں آئے، محلہ بنی ہاشم سے حویلی زہرا میں آئے، جناب سیدہ کی حویلی سے آگے زہرا کی زینب کے حجرے کے باہر آئے، حجرے کے باہر آ کے سر جھکا کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، او علی کی بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام ہو۔ اندر سے آواز آئی علیکہ السلام یا ابن رسول اللہ، اور رسول کا بیٹا تجھ پہ بہن کا سلام ہو۔ آواز آئی زینب اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلے، اب جو سید بیٹھے ہیں مجھے جملہ معاف کر دینا۔ بی بی کی آواز آئی حسین اگر تو کہے تو میں باہر آؤں، اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ آپ نے خاموشی سے سن لیا، کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے۔ زینب نے کہا میں باہر آؤں۔ بی بی زینب نے سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی، قرآن کی آیت کبریٰ نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، جناب قاسم نے کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے بازو پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ کوثر کی تلاوت شروع کی، علی کی بیٹی نے پہلا قدم حجرے سے باہر نکالا، اور محمد نے ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے۔ آگے آگے علموں والا عباس ہے، سر سے عمامہ اتارا ہوا ہے، منہ آسمان کی طرف کر کے کہا آل حجاب، آل حجاب، اور پرندوں پرواز بند کرو۔ رسول کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، علی کی
کہ کہا حسین کتنا چلنا ہے، میں زینب تھک گئی ہوں، تھکنے کا نام آنا تھا، کربلا کا کریم تڑپ گیا، رو کے کہا ابھی تھک گئی، 72 بازار 144 گلیاں شرابیوں کے دربار، علی کی بیٹی علی بن کے اٹھی، رو کے کہتی اب نہیں تھکی، مجھے بتا کہاں چلنا ہے، اور تیری زینب حاضر اللہ لعنت اللہ